بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 99 صفحہ نمبر 418 قالا ولا یکون الزہار سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المی وعلی آلہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا محمد ما والو صفحہ نمبر 418 قال ولا یکون الزہار الا من الزوجۃ حتی لو ظہر من امتہ لم يكن مظاهرا لقوله تعالى من نسائهم ولأن الحل في الأمد تابع فلا تلحق بالمنكوحة ولأن الزهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة فإن تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظهر منها ثم أجازت النكاح فالزهار باطل لأنه صارق في التشبيه وقت التصرف فلم يكن منكرا من القول والزهار ليس بحق من حقوقه حتى يتوقف بخلاف إعتاق المشتري من الغاصب لأنه من حقوق الملك ومن قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن جميعا لأنه أضاف الزهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق وعليه لكل واحدة كفارة لأن الحرمة تثبت في حق كل واحدة والكفارة لإنهاء الحرمة فيتعدد بتعددها بخلاف الإله منهن لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یکون الزہار الا من الزوجۃ۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ زہار نہیں ہوتا مگر بیوی سے، یعنی زہار صرف بیوی سے متحقق ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے اپنی باندی سے زہار کر لیا تو یہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے من نسائہم، نساء سے مراد یہاں اپنی بیویاں ہیں، تو اگر باندی سے زہار کر لے تو اسے مظاہر نہیں کہیں گے، کیونکہ منکوحہ بیویوں کے ساتھ خاص ہونے کی کئی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں والذین یظاہرون من نسائہم، تو یہاں نساء کا لفظ استعمال کیا، اور نساء اگرچہ منکوحہ مملوکہ سب کے لیے عام ہے، مگر یہاں سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا منکوحہ عورتوں کے لیے ہونا ہی متعین ہے لفظ نساء کا اس آیت میں۔ تو اس سے صرف انسان کی اپنی منکوحہ بیویاں مراد ہے، معلوم ہوا کہ غیر منکوحہ عورتوں سے زہار نہیں ہو سکتا، زہار نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْأَمَةِ، اور اس لیے بھی کہ باندی میں حلت تابع ہے۔ باندی میں حلت کیا ہے؟ حلت فرج ہے، مقصود بھی ذات نہیں ہے بلکہ ملک یمین مقصود ہے، جبکہ منکوحہ عورت میں حلت فرج ہی مقصود بھی ذات ہوتی ہے، اس لیے غیر مقصود بھی ذات کو مقصود بھی ذات کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ فلا تلحق بالمنکوحہ، تو باندی کو منکوحہ کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ اور تیسری دلیل ہے لأن زہار منقول عن الطلاق، اور اس لیے بھی کہ زہار تو طلاق سے منقول ہے، ولا طلاق فی المملوکۃ، اور مملوکہ کے حق میں طلاق نہیں ہے، مملوکہ باندی کے حق میں طلاق نہیں ہے۔ تیسری دلیل کی زہار طلاق سے منقول ہے، کیا مطلب کہ زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ مملوکہ باندی کے حق میں تو طلاق ہے ہی نہیں، اس لیے جو چیز طلاق سے منقول نہیں یعنی زہار، وہ مملوکہ کے حق میں نہیں ہوگا۔ آگے ہے فَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا، کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، ثم ظہر منہا، پھر اسے زہار کر دیا، اس کے بعد اس عورت نے اس کو نکاح کی اجازت دے دی تو اس کا زہار باطل ہو جائے گا۔ دلیل یہ ہے لأنہ، کیونکہ یہ آدمی بوقت تصرف تشبیہ میں سچا ہے، تشبیہ دینے میں، یعنی وقت تصرف سے مراد زہار کرتے وقت وہ اپنی تشبیہ دینے میں سچا ہے، ماں کی طرح ہے، واقعی ماں کی طرح ہے۔ فلم ينکر منکرا من القول، لہذا یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور زہار نکاح کے حقوق میں سے کوئی حق بھی نہیں ہے، اور زہار لیس بحق من حقوق نکاح،
نکاح کے حقوق میں سے کوئی حق بھی نہیں ہے، حتی یتوقف، یہاں تک کہ وہ موقوف رہے، کہ وہ کیا رہے، یعنی زہار نکاح کے حق میں سے کوئی حق بھی نہیں ہے کہ وہ موقوف رہے۔ اس کے برخلاف غاصب ہے، بخلاف اعتاق المشتری من الغاصب، غاصب سے خریدنے والے کا آزاد کرنا ہے، اس کے برخلاف غاصب آدمی سے خریدنے والے کا آزاد کرنا ہے، اس لیے کہ آزاد کرنا تو ملکیت کے حقوق میں سے ہے، حقوق ملک میں سے ہے، حقوق ملک میں سے ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے ایک عورت سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اور عورت کی اجازت سے پہلے ہی اس نے زہار بھی کر لیا، پھر اس عورت نے نکاح کی اجازت دے دی تو نکاح درست، زہار باطل ہو جائے گا، کیونکہ زہار نام ہے محللہ عورت کو محرمہ عورت کے ساتھ تشبیہ دینے کا، یعنی ایسی عورت جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حلال ہے اس کو ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے ماں بہن۔ صورت مسئلہ میں عورت کی اجازت سے پہلے چونکہ نکاح صحیح ہوا ہی نہیں، اس لیے وہ عورت اس کے لیے حرام تو تھی ہی، اور اجازت ہی سے پہلے اس آدمی نے زہار کیا تھا، اس لیے یہ محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تشبیہ دینا ہوا، اور محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تشبیہ دینے سے زہار متحقق نہیں ہوتا۔ اور ومن قال للنساء انتن، جس آدمی نے اپنی بیویوں سے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، کظہر امی، تو یہ زہار کرنے والا ان سب سے زہار کرنے والا ہوگا، ان سب سے کیا ہوگا، زہار کرنے والا ہوگا۔ اور دلیل کیا ہے، لأن اضاف زہارہ الیہن، اس لیے کہ اس نے ان سب کی طرف زہار کو منسوب کیا، جیسے کہ اس نے طلاق کو منسوب کر دیا، انتن طوالق، ایسے ہی جو ہے اس نے یہاں زہار کو بھی سب کی طرف منسوب کیا، وعلیہ لکل واحدۃ کفارہ، او لہذا کیا ہوگا، اس پر ہر ایک کے لیے ایک ایک کفارہ واجب ہوگا، ہر ایک کے لیے ایک ایک کفارہ واجب ہوگا، تو لہذا ہر ایک بیوی کے لیے ایک ایک کفارہ واجب ہے۔ دلیل کیا، لأن الحرمۃ تثبت فی کل حق کل واحدۃ، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے حرمت ثابت ہو چکی ہے، اس لیے کہ حرمت ہر ایک کے حق میں کیا ہے، ثابت ہے۔ اور والکفارۃ لانہاء الحرمہ، اور کفارہ جو ہے حرمت کو ختم کرنے کے لیے، اور کفارہ حرمت کو ختم کرنے کے لیے ہے، تو لہذا کیا ہوگا، حرمت کے متعدد ہونے کی وجہ سے کفارہ بھی متعدد ہو جائے گا، حرمت کے متعدد ہونے کی وجہ سے کفارہ بھی کیا ہو جائے گا، متعدد ہو جائے گا۔ کیا مطلب، یہ بات لازم ہو جائے گی کہ ہر بیوی کی طرف سے اس آدمی پر متعدد کفارے واجب ہوں گے تاکہ ہر ایک بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے، کیونکہ حرمت متعدد ہے، یعنی ساری ہی بیویاں، کئی بیویاں حرام ہیں ایک سے زیادہ، تو لہذا کفارے بھی متعدد ہوں گے، جتنے کفارے اتنی وہ حلال ہو جائیں گی، ایک دے گا تو ایک حلال ہوگی، دو کفارہ دو حلال، تین کفارہ تین حلال، چار کفارہ تو چاروں حلال ہو جائیں گی۔ بخلاف ایلا کے، برخلاف ان سے ایلا کرنے کے، یعنی بخلاف الالا من ہونا، بخلاف انہی عورتوں سے ایلا کرنے کے، لأن الکفارہ فی لصیانۃ حرمت الاسم، اس لیے کہ ایلا میں کفارہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حفاظت کے لیے ہے، ایلا میں کفارہ اللہ کے نام کی حفاظت کے لیے ہے، اور اللہ کے نام کا تذکرہ متعدد نہیں ہے، اللہ کے نام کا تذکرہ متعدد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ زہار کے بالمقابل اگر کوئی آدمی اپنی کئی بیویوں سے ایک ہی وقت میں ایلا کر لے، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، تو اس کے ازالہ کے لیے صرف ایک ہی کفارہ واجب ہے، اور ہر بیوی کی طرف سے علیحدہ کفارہ یمین ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ ایلا میں کفارہ اس لیے واجب ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت اور تعظیم کو باقی رکھا جائے، اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی نا، اور ایلا کرنے میں صرف ایک ہی مرتبہ اللہ کا نام لیا گیا تھا، اللہ کی قسم میں یوں نہیں کروں گا، تو یہ تو متعدد مرتبہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے اس کے ازالے کے لیے صرف ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، نہ کہ کئی کفارے۔ قال وکفارۃ الزہار،
عتق رقبۃ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب يفيد الكفارة على هذا الترتيب. قال وكل ذلك قبل المسيس وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنسيس عليه وكذا في الإطعام لأن الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوتي ليكون الوتي حلالا. قال وتجزئ في العتق الرقبة كافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه. والشافعي يخالفنا في الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة ونحن نقول المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارنة المعصية يحال به إلى سوء اختیارہ. تو یہاں جو فصل فی الکفارہ، یہ فصل کفارہ کے احکام کے بارے میں ہے کہ زہار کا کفارہ کیا ہے. کفارۃ الزہار کہہ رہے ہیں کہ اور زہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے. پس اگر کوئی آدمی ایک غلام نہ پائے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. فعلم یستطیع، اگر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس نص کی وجہ سے جو کفارہ زہار کے بارے میں وارد ہوئی ہے، جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے. فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتیب، اس لیے کہ یہ نص ترتیب کے مطابق کفارہ کا فائدہ دے رہی ہے، ترتیب کے مطابق کفارہ کا فائدہ دے رہی ہے. تو یہاں کفارے مظاہر پر کفارے کی وضاحت بیان کی. تفصیل یہ کہ مظاہر کے لیے یعنی زہار کرنے والے کے لیے A1 کوالٹی کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے. لیکن اگر کسی کے پاس اتنی قدرت نہ ہو یا غلام میسر نہ ہو تو دوسرے نمبر پر پھر اعلیٰ درجہ کیا ہوگا کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے. اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو، مظاہر ضعیف اور کمزور ہو، روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اب آخری درجہ یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور یہ اپنی طرف سے مرتب کرتا ترتیب نہیں ہے کسی بندے کی، بلکہ خود اللہ کا فرمان فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، پھر آگے فإن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا. تو اسی نص سے زہار کا کفارے کا حکم ثابت ہوتا ہے. اور چونکہ اس میں فإن لم 2 جگہ ہے کہ اس کے ذریعے حکم کا دوسرے پر عطف کیا گیا، اور فا ترتیب کے لیے پہلے یہ پھر یہ ترتیب ثابت ہو گئی. اور یہاں سے وقال کل ذالک، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وکل ذالک، فرماتے ہیں کہ ہر چیز وتی کرنے سے پہلے ہے. یہ کفارے کی تینوں صورتیں وتی کرنے سے کیا ہیں؟ پہلے ہیں. وَهَذَا فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ ظَاهِرٌ، اور یہ حکم یعنی کفارہ ادائیگی کا حکم غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے میں تو ظاہر ہے، بالکل واضح ہے قرآن کریم کی آیت سے. للتنصیص علیہ، اس لیے کہ اس پر نص واضح ہے. وقضا فی الإطعام، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں بھی یہی حکم ہے. وقضا، اور اسی طرح یعنی قضا الحکم، اسی طرح حکم ہے کھانا کھلانے میں، اس لیے کہ کفارہ زہار میں کفارہ منہی للحرمہ، حرمت کو ختم کرنے والا ہے. زہار میں کفارہ حرمت کو، کہ بیوی کو اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے تو حرمت کو ختم کرنے والا ہے. فلا بد من تقدیمها علی الوطی، تو لہٰذا اس کو یعنی زہار کے کفارہ کی ادائیگی کو وطی پر مقدم کرنا ضروری ہے تاکہ وطی کرنا اس کے لیے حلال ہو جائے. تو صورت مسئلہ یہ کہ زہار کے کفارے میں ہر کفارے کا وطی سے پہلے ہونا ضروری، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، چاہے غلام آزاد کرے وطی سے پہلے. چاہے غلام آزاد کرنے کا روزے کا مسئلہ تو ان کے وطی سے پہلے ہونے کی صراحت تو قرآن کریم کی آیت کے اندر من قبل یہ تماسا صاف لفظ میں موجود ہے. اور اطعام کھانا کھلانا، یہ اس کے ساتھ اگرچہ یہ من قبل یہ تماسا کی قید تو نہیں ہے، مگر چونکہ کفارہ جو ہے وہ زہار کے ذریعے پائی جانے والی حرمت کو ختم کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے
اس کو وطی پر مقدم کرنا اور اسے پہلے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ وطی اس کے لیے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے۔ آگے وطوئی جو سے بتا رہے ہیں کہ اور کافی ہے، اور کافی ہے فی العتق رقبت، غلام آزاد کرنے کی صورت میں، کافرہ ہو مسلمہ ہو، یعنی کافر لونڈی ہو مسلمان لونڈی ہو، مذکر ہو مونس ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی ہو، اس میں ہر طرح سے غلام یا مملوک ہو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأن اسم الرقبہ یطلق علی هؤلاء، اس لیے کہ لفظ رقبہ ان سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ رقبہ اس کا نام ہے جو ہر طرح سے غلام اور مملوک ہو۔ لفظ رقبہ اس سب کے لیے بولا جاتا ہے جو اذ ہی عبارۃ عن ذات المرقوق المملوک من کل وجہ، کہ جو ہر اعتبار سے، من کل وجہ، ہر اعتبار سے غلام اور مملوک ہو، اس کے لیے لفظ رقبہ بولا جاتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں یعنی رقبہ کافرہ میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، یخالفنا فی الکافرہ ویقول، اور امام شافعی فرماتے ہیں کفارہ تو حق اللہ تعالیٰ کی، کفارہ تو اللہ جل شانہ کا حق ہے، کفارہ اللہ جل شانہ کا حق ہے، اس لیے اسے اللہ کے دشمن کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، دشمن کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کفارے کے طور پر کافرہ لونڈی کو آزاد کیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے کافروں کو۔ وَنَحْنُ نَقُولُ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر نص وارد ہوئی ہے، منصوص علیہ، جس پر نص وارد ہوئی، وہ غلام کا آزاد کرنا ہے، وہ غلام کا آزاد کرنا ہے، اور کافر کے اعتاق سے بھی عتق متحقق ہو جاتا ہے۔ وَقَدْ تَحَقَّقَ الْعِتْقُ وَقَصْدُهُ مِنَ الْعِتَاقِ التَّمَكُّنُ مِنْ الطَّاعَةِ، تو کافر کے غلام آزاد کرنے سے بھی عتق متحقق ہو جاتا ہے، اور کفارہ دینے سے معتق کا ارادہ، یعنی آزاد کرنے والے کا ارادہ، وَقَصْدُهُ مِنَ الْعِتَاقِ التَّمَكُّنُ مِنْ الطَّاعَةِ، تو کفارہ ادائیگی سے، کفارہ دینے والے کا ارادہ، کفارہ دینے سے معتق کا ارادہ، وہ اللہ کی اطاعت پر قدرت دینا ہے، اللہ کی اطاعت پر قدرت دینا ہے، پھر معصیت سے متصل ہونے کو اس کی بد اختیاری کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، سوء اختیاری، اس کے برے اختیار کی طرف کیا کر دیا جائے گا؟ منتقل کر دیا جائے گا۔ تو یہ وقصدہ سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ امام شافعی کی دلیل الکفارۃ حق اللہ تعالیٰ کا جواب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نا کفارہ اللہ کا حق ہے، کافر کی طرف منسوب کرنا یعنی کافر کی صورت میں ادا کرنا درست نہیں۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ کفارہ دینے سے معتق، یعنی غلام آزاد کرتا ہے نا جو کفارے کے طور پر، تو معتق کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ رقبہ مولا کی خدمت سے چھٹکارا پا کر اللہ کی اطاعت پر قادر ہو جائے، غلام کی، کہ وہ غلام جو ہے نا آقا کی خدمت سے، آقا کی خدمت سے چھٹکارا پا کر اللہ کی اطاعت پر قادر ہو جائے۔ اور ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ اس فعل کی وجہ سے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو اور وہ غلام اسلام قبول کر لے، لیکن اگر پھر بھی وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو یہ اس کے بد اعتقاد اور بد خیال ہونے کی علامت ہوگی، بد خیال ہونے کی علامت ہوگی۔ ولا تجزي العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين لأن الفائت جنس المنفعة وهي البصر أو البطش أو المشي والمانع أما إذا اختلت المنفعة وغير مانع حتى يجوز العوراء ومقطوعة أحد إحدى اليدين أو وإحدى الرجلين من خلاف لأنه ما فات من جنس المنفعة بل اختلت بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز لفوات جنس منفعة المشي إذ وعليه متعذر ويجوز الأصم والقياس ولا يجوز، وهو رواية النوادر لأن الفائت جنس المنفعة إلا إن استخسنا الجواز لأن أصل المنفعة باق، فإنه إذا صيح عليه ليسمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن
بأن ولد أصم وهو الأخرس لا يجزيه ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل فكان الفائت المنافع والذي يجن ويفيق على يجزيه لأن الاختلال غير مانع ولا يجزي عتق المدبر يجزي عتق المدبر الولد لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال لأن إعتاقه يكون ببذل وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجزيه لقيام الرق من كل وجه ولهذا تقبل الكتابة الانفساخ بخلاف عمومية الولد والتدبير لأنهما لا يحتملان الانفساخ تو ولا تجر عمیہ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اور جائز نہیں ہے، کافی نہیں، ولا تجر عمیہ اور اندھا اور دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کٹا ہوا غلام کفارے میں دینا جائز کافی نہیں ہے۔ اس لیے دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ منفعت کی جنس اس میں فوت ہے، اور وہ جنس کیا ہے؟ وہ بصر یعنی بینائی ہے، یا پکڑنا یا چلنا ہے، کہ یہ پکڑ نہیں سکتا تو نفع کیا پہنچائے گا؟ یا چلنا یا جو ہے وہ دیکھنا، وہ والمانے، اور وہ کیا ہے؟ حالانکہ جن سے منفعت کا فوت ہونا ادائے کفارہ سے مانے ہے، جن سے وہ ہوا سے مراد وفوت جن سے المنفعت المانے ہو، کہ جن سے منفعت کا فوت ہو جانا ادائے کفارہ سے مانے ہے۔ اما اذا اختلط المنفعت، لیکن اگر منفعت میں اختلط خلل آ جائے تو وہ غیر مانے ہے، تو مانے نہیں ہے، غیر مانے ہے یعنی مانے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کانا غلام جائز ہے، کانا غلام یا الگ الگ طرف سے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹا ہوا، دو پاؤں میں سے ایک پاؤں ایک ہاتھ کٹا ہوا خلاف سے، یعنی دایاں پاؤں بایاں ہاتھ بایاں پاؤں، تو یہ جو ہے یہ کٹا ہوا یہ رقبہ بطور اظہار کے کفارہ کے آزاد کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا؟ لأنه ما فات جنس المنفعہ، اس لیے کہ جن سے منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ مختل ہوئی ہے، اس میں خلل آ چکا ہے، خرابی آ چکی ہے، بخلاف اس صورت کے کہ اذا کانتا مقطوعتین من جانب، بخلاف اس کے کہ اس کے دونوں پیر، بخلاف اس کے کہ جب ایک ہاتھ اور ایک پیر دونوں ایک ہی طرف سے کٹے ہوئے ہوں، ایک ہاتھ ایک پاؤں، دایاں ہاتھ دایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ بایاں پاؤں دونوں کٹے من جانب واحد، ایک ہی طرف سے کٹے ہوں، تو پھر لا یجوز، پھر اس غلام کا کفارہ کے ادائیگی میں دینا جائز نہیں ہے، لفوات جن سے منفعت المشی، چلنے کی جو منفعت ہے اس کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، اذ علیہ متعذر، اس لیے کہ اس کے لیے چلنا دشوار ہے، متعذر دشوار مشکل، ویجوز الاسم، اور اسم یعنی بہرا غلام آزاد کرنا زہار کے کفارے میں یہ جائز ہے، والقیاس، اور قیاس کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے، جبکہ قیاس یہ ہے کہ بہرا غلام زہار کے کفارے میں ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ روایت النوادر، اور یہی نوادر کی روایت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن الفائدہ جنس المنفع، اس لیے کہ جن سے منفعت تو اس میں بھی فوت ہے، الا انا استحسناہ الجواز، لیکن ہم نے استحساناً اس کو جائز قرار دیا ہے۔ استحساناً جائز قرار دینے کی دلیل یہ ہے کہ اصل منفعت باقی ہے، کیونکہ اصل منفعت اس میں کیا ہے؟ باقی ہے، فإنه إذا صيح عليه، اصل منفعت اس میں باقی ہے، اس لیے جب چیخ کر بات کی جائے گی تو وہ یقیناً سن لے گا۔ اذن صیحہ
علیہ جب اس پر چیخا جائے گا، یعنی پکار کر اس کو، چیخ کر اس کو بلایا جائے گا، لو یسمع وہ سن لے گا، حتی لو کان بحال یہاں تک کہ اگر وہ اس حال میں ہو کہ کبھی بھی نہ سن سکتا ہو، کہ اس اعتبار سے کہ وہ جو ہے پیدا ہی اس مادرزاد بہرا ہو، یعنی پیدائشی بہرا ہو، وہ والاخرس اور وہ گنگا بھی ہو، تو اس کو آزاد کرنا زہار کے کفارہ کے طور پر یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اس میں کوئی مزید مسائل سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر چونکہ ان غلاموں میں جن سے منفعت یکسر فوت نہ ہو بلکہ منفعت میں خلل واقع ہو جائے، ویسے غلام کو آزاد کرنا درست ہے، اور منفعت کا اختلال معنی جواز نہیں ہے، یعنی خلل تو ہے، تھوڑا سا خرابی تو ہے، جیسے کانا ہو گیا، کانا ایک ہاتھ کٹا ہو گیا، ایک پاؤں کٹا لنگڑا ہے، لیکن آزاد کرنا جائز ہے کیونکہ ان میں جنس سے منفعت فوت نہیں ہوئی بلکہ جنس کا کچھ فوت ہوا ہے، بعض فوت ہوا ہے، یعنی مختل ہو گئی ہے، اس میں خلل واقع ہو جائے، اختلال جو ہے وہ جائز ہونے میں، اس کے آزادی کے جواز میں مانے نہیں ہے، مانے نہیں ہے۔ آگے ولا یجوز مقطوع الابہامین الیدین، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے جس کے کٹے ہوئے تو اس کو آزاد کرنا زہار کے کفارے میں جائز نہیں ہے، لأن قوت البطش بہما، اس لیے کہ انگوٹھوں ہی سے پکڑنے کی قوت متعلق ہوتی ہے، پکڑنے کی قوت انگوٹھوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، بفواتہما یفوت جنس المنفعہ، تو ان دونوں کے فوت ہونے کی وجہ سے جنس منفعت بھی فوت ہو گئی، انگوٹھے نہیں تو منفعت یعنی نفع اٹھانا بھی ممکن نہیں۔ آگے بتا رہے ہیں ولا یجوز المجنون الذی لا یعقل، کہ ایسے مجنون غلام کا کفارہ کے طور پر آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے، آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے، جو عقل نہ رکھتا ہو، جو کیا ہو، عقل نہ رکھتا ہو، یعنی جسے ذرا برابر بھی عقل نہ ہو۔ دلیل کیا، لأن الانتفاع بالجوارح لا یکون الا بالعقل، اس لیے کہ اعضاء و جوارح سے فائدہ اٹھانا صرف عقل کے ذریعے، لا یکون نہیں ہوتا مگر عقل کے ذریعے، یعنی صرف عقل کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، فکانت فائدہ المنافع، لہذا کیا ہے، یہ رقبہ بھی منفعت کو فوت کرنے والا ہو گیا، منفعت کو فوت کرنے والا ہو گیا۔ والذی یجن علی، اور وہ غلام جس پر جنون، جو مجنون رہتا ہے، اور ویفیق، اور اس کو افاقہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی مجنون کبھی افاقہ، اس کا آزاد کرنا جائز ہے بطور کفارہ کے، لأن الاختلال غیر مانع، اس لیے کہ اختلال کہتے ہیں خلل واقع ہونے کو، تو یہ اختلال جو ہے وہ اس میں مانع نہیں ہے، اس کی آزادی میں مانع، منفعت سے مانع نہیں ہے، منفعت سے مانع نہیں ہے، منفعت سے مانع نہیں ہے، خلل زدہ اختلال خلل واقع ہونا تو معنی نہیں ہے۔ اور اگلا ماننے والا یوزی عتق المدبر، اور جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے ایسے مدبر اور ام ولد کو کفارہ کے طور پر آزاد کرنا جائز نہیں ہے، لاستحقاقہما الحریہ، حریت کا حقدار ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ دونوں من جہتن، یعنی ایک اعتبار سے، ایک جہت سے آزادی کے مستحق ہو گئے ہیں، یہ آزادی کا مستحق ہونا ان کے جو ہے بطور کفارہ زہار آزاد کرنا یہ معنی ہے، فقار الرق فیہما ناقصا، تو اس میں چونکہ آزادی ناقص ہے، ان دونوں میں رق یعنی اعتاق جو ہے، اس لیے کہ اس کا اعتاق بدل کے ساتھ رقیت ناقص ہوگی، ان میں رقیت یعنی آزاد کرنا کیا ہو گیا، ناقص ہو گیا، کامل نہیں ہے۔ وَقَذَا الْمُقَاطَبَ الَّذِي أَدَّى بَعْضَ الْمَالِ، اور ایسے ہی وہ مکاتب جس نے مال کا کچھ حصہ تو ادا کر دیا، بدل کتابت میں جو مال دینا تھا نا، کچھ مال ادا کر دیا، تو اس کو آزاد کرنا کیا ہے،
اس کا آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لأن اعتاقہ یکون ببدل، اس لیے کہ اس کا اعتاق یعنی آزاد کرنا تو بدل کے ساتھ ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اس کو آزاد کرنا جائز ہے جس کے بدل کتابت کا کچھ اس نے ادا کر دیا ہو، لیکن الرق من کل وجن، ان کی دلیل کیا ہے امام صاحب کی؟ اس لیے کہ من کل وجن رقیت اس میں موجود ہے، ابھی تک غلامی موجود ہے، ولہذا تقبل الکتابہ الانفساخ، تو لہذا کیا ہوگا کہ اس لیے کتابت فسخ ہونے کو قبول کرتی ہے، کتابت فسخ ہونے کو کیا کرتی ہے؟ غلام سے جو ہے وہ کتابت کے فسخ ہونے کو قبول کرتی ہے، بخلاف امویہ، بخلاف ولد ہونے اور مدبر ہونے کے، والتدبیر اور مدبر ہونے کے، لأنہما لا یحتملان الانفساخ، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی ولد ہونا، مدبر ہونا، یہ دونوں فسخ کو قبول نہیں کرتے، فسخ کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ مدبر اور اور مکاتب غلام کو کفارہ میں آزاد کرنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جواز کفارہ کے لیے رقبہ کا ہونا ضروری ہے، اور رقبہ مطلق ہے جس کا فرد کامل معتبر ہوگا، فرد کامل معتبر ہوگا، پورا غلام آزاد کرنا، اور رقبہ کا فرد کامل وہ غلام ہے جو من کل وجہ غلامی مرقوق مملوک ہو، غلام ہو، جبکہ مدبر اور مکاتب وہ تو کامل غلام نہیں ہوتے بلکہ من جہت وہ حریت کے مستحق بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب وہ کتابت ادا کرے گا آزاد ہے، ایسی مدبر وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان میں رقیت یعنی غلامی ناقص ہے، لہذا من کل وجہ مرقوق نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اعتاق بھی بطور کفارہ کی جائز نہیں ہے۔ وقضل مکاتب، اور اسی طرح وہ مکاتب جس نے بدلے کتابت کا کچھ حصہ ادا کر دیا، اس کو بھی کفارے کے طور پر ادا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بدل دینے کی وجہ سے ان کا اعتاق آزاد کرنا عوض اور بدل کے ساتھ ہوگا، عوض اور بدل کے ساتھ ہوگا، جبکہ کفارہ خالص اللہ کا حق ہے، جبکہ کفارہ کس کا حق ہے؟ خالص اللہ کا حق ہے، تو اور عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے جو عوض کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حسن بن زیاد نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو مکاتب اعتاق درست ہے، جو مکاتب کیا ہے؟ جس غلام کا اعتاق درست ہے، تو کیوں نقل کیا کہ مکاتب کا اعتاق یعنی آزاد کرنا درست، کیونکہ مکاتب جب تک مکمل بدلے کتابت ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس میں من کل وجہ رقیت موجود رہتی ہے، اور حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد المکاتب عبد ما بقی علیہ درہم، جب تک ایک درہم بھی اس کے ذمہ باقی رہے گا بدلے کتابت کا تو وہ مکاتب ہی رہے گا، غلام ہی رہے گا۔ مکاتب یعنی جب تک مکاتب پر بدلے کتابت کا ایک درہم بھی باقی وہ غلام ہی رہے گا اس وقت تک۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر کچھ عوض ادا کرنے کے بعد بھی، کچھ عوض آزاد کرنے کے بعد بھی مکاتب کتابت کو فسخ کرنا چاہے، مکاتب کتابت کو فسخ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس میں رقیت باقی رہتی ہے، اور جب مکاتب میں رقیت موجود رہتی ہے تو پھر اس کا اعتاق یعنی آزاد کرنا بھی درست اور جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف ولد اور مدبر کا معاملہ ہے، ولد اور مدبر کا معاملہ ہے کہ چونکہ دونوں فسخ کا احتمال رکھتے ہیں، دونوں فسخ کا احتمال ولد اور مدبر نہیں رکھتے، فسخ کا احتمال نہیں رکھتے، اور ان میں رقیت بھی ناقص رہتی ہے، اس لیے ان کا آزاد کرنا درست نہیں ہے۔ فَإِنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا جاز خلاف الشافعی لَهُ أَنَّهُ استحق الحرية بجهة الكتابة فأشبه المدبر ولنا أن الرق قائم من كل وجه على ما بينا۔ تو یہاں سے اور اگر مظاہر نے مکاتب ایسا مکاتب آزاد کیا جس نے کچھ بھی بدلے کتابت ادا نہیں کیا تو اس کا ادا کرنا جائز، آزاد کرنا جائز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ مکاتب
جس نے بدلے کتابت ابھی بالکل ادا نہیں کیا، کچھ بھی ادا نہیں کیا، وہ غلام حریت کا، آزادی کا مستحق ہو چکا ہے، لہذا یہ مدبر کے مشابہ ہو گیا، لہذا یہ مدبر کے کیا ہو گیا؟ مشابہ ہو گیا۔ اور ہماری دلیل احناف کی یہ ہے کہ رقیت من کل وجہ قائم ہے اس اصول کے مطابق جو ہم نے بیان کر دیا، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد اس میں دلیل ہے کہ مکاتب غلام ہے، المکاتب عبد ما باقی علیہ درہم، جب تک اس کے ذمہ ایک درہم بھی بدلے کتابت کا باقی ہو وہ غلام ہی ہے، والکتابت لا ینافی، اور کتابت حریت کے منافی نہیں ہے، لا ینافی یعنی لا ینافی الحریت، اور کتابت حریت کے منافی نہیں ہے۔ فإنه فك الحجر بمنزلة الإذن في التجارة، تو اس لیے کہ یہ ممانعات کو دور کرنا ہے، یہ ممانعات کو کیا کرنا ہے؟ فک الحجر، ممانعات کو دور کرنا ہے، یہ ممانعات کو دور کرنا اور اذن فی التجارہ کے درجے میں ہے، ممانعات کو دور کرنے کے درجے میں اور اذن فی التجارہ کے درجے میں ہے، کہ گویا کہ تجارت کی اجازت دے دی درجے میں ہے، مگر چونکہ کتابت عوض کے بدلے میں ہے، الا انہ بعوض ان الکتابۃ، مگر چونکہ کتابت عوض کے بدلے میں ہے، لہذا کیا ہوگا کہ کتابت عوض کے بدلے میں ہے، لہذا مولا یعنی آقا کی طرف سے لازم ہوگی، آقا کی طرف سے کیا ہوگی؟ لازم ہوگی، ولو کان مانعا، ولو کان مانعا، اور اگر عقد کتابت اعتاق سے مانع ہوتا، ولو کان عقد الکتابہ، کہ عقد کتابت مانع ہوتا اعتاق سے، غلام کو آزاد کرنے سے، بمقتضی اعتاق سے، تو مقتضی اعتاق سے فسخ ہو جاتا، اذ یحتمل، اس لیے کہ وہ فسخ کا احتمال رکھتا ہے، لیکن غلام کی کمائی اور اس کی اولاد کو اسی کے سپرد کیا جائے گا، غلام کی کمائی اور اس کی اولاد کو اسی کے سپرد کیا جائے گا۔ دلیل ہے کہ لأن العتق فی المحل بجہت الکتابہ، کیونکہ محل میں آزادی کتابت کی وجہ سے ہے، محل میں آزادی کتابت کی وجہ سے ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ فسخ ضرورتاً ثابت ہے، لا یظہر فی حق الولد والکسب، اور جو ولد یعنی اولاد اور کمائی کے حق میں ظاہر نہیں ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ اس میں یہ صورت مسئلہ ہے کہ کفارہ زہار میں ہمارے ہاں ایسے مکاتب کو آزاد کرنا جائز ہے جس نے بدلے کتاب کا کچھ حصہ بھی ادا نہ کیا ہو، لیکن امام شافعی کے یہاں اس طرح کے مکاتب کا اعتاق یعنی آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل مدبر پر قیاس کرنا، یعنی جس طرح مدبر کی ہونے کی وجہ سے مدبر آزادی کا مستحق ہو چکا ہے، تدبیر کی وجہ سے اس کی رقیت میں نقص آ گیا، اسی لیے اسے کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں، اسی طرح عقد کتابت کی وجہ سے مکاتب بھی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے اور اس کی رقیت میں بھی کمی آ گئی ہے، لہذا مدبر کی طرح اس کا اعتاق بھی جائز نہیں ہوگا۔ جبکہ ہماری دلیل ہے کہ جب مکاتب نے بدلے کتابت کا کوئی حصہ بھی ادا نہیں کیا تو وہ من کل وجہ رقیق اور مملوک ہے، اس لیے اس کا یہ عقد فسخ کا بھی احتمال رکھتا ہے، فسخ کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔